تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتدلوا وأقربوا للتقوى صدق اللہ العلی العظیم. میرے محترم اساتذہ کرام اور صدر جلسہ، آج کی اس پربہار محفل میں میرا موضوع ہے جنگ آزادی میں عورتوں کا کردار. ہندوستان کی آزادی میں جہاں علماء، خاص عوام الناس اور برادران وطن کی مشترکہ کوششیں شامل رہی ہیں، وہیں جنگ آزادی میں مسلم خواتین کا کردار بھی کسی طرح سے کم نہیں ہے. لیکن عموماً جب جنگ آزادی کا تذکرہ کیا جاتا ہے یا اس پر مضامین لکھے جاتے ہیں تو مسلم مجاہدین خواتین کا کردار کم پیش کیا جاتا ہے یا ادھر توجہ ہی نہیں دی جاتی ہے. اس لیے میں کچھ مسلم مجاہدین عورتوں کا نام شمار کرانا چاہتی ہوں. ساتھیوں، سب سے پہلے زلیخا بیگم جو مولانا آزاد کی شریک حیات تھیں، صورت و سیرت کی ایک جامع معزز اور معتبر خاتون تھیں. انہوں نے مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ کو ملکی آزادی کے لیے ہر طرح سے فارغ کر دیا تھا اور اس راہ میں ہر طرح سے ان کی مدد کرتی تھی. ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ صرف جنگی آزادی میں ہی میرے ساتھ نہیں تھی بلکہ پوری ہمت اور طاقت سے ہر طرح کے ناخوشگوار حالات میں میرے ساتھ تھی. اس کی وضاحت کے لیے یہ خط کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے. آپ کی حب الوطنی اور جنگ آزادی کے لیے جو جذبہ تھا وہ کسی خواتین کے لیے اس زمانہ میں بڑی بات تھی. جب مولانا آزاد تحریک خلافت کے سلسلہ میں 10 دسمبر 1921 عیسوی میں کو کلکتہ جیل میں 1 سال قید و مشقت کی سزا کاٹ رہے تھے، تب زلیخا بیگم نے ایک خط مہاتما گاندھی کو لکھ کر پہلے تو یہ کہا کہ آپ اور مولانا تحریک کے لیے جن کاموں کو کرتے تھے ان کے لیے کسی اور کو ذمہ داری دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں خود ان کی غیر موجودگی میں ان کاموں کو بخوبی انجام دے رہی ہوں اور آگے بھی دیتی رہوں گی. اگر کوئی دقت پیش آئی تو اپنے بھائی سے مدد لے لوں گی. اور دوسری بات جو انہوں نے لکھی ہے کہ حوصلہ شخصیت کو اس اونچائی تک پہنچاتا ہے جہاں کسی پردہ نشین خاتون کو وہ بھی شوہر کی موجودگی میں یہ ناممکن سا دکھائی دیتا ہے. انہوں نے گاندھی جی سے جاننا چاہا کہ مولانا کو سزا کم کیوں ملی. مجھے تو امید تھی کہ 3 یا 5 سال کی سزا ہوگی. انہوں نے شک ظاہر کرتے ہوئے گاندھی جی سے یہ جاننا چاہا کہ کہیں آپ مولانا کی سزا کم کرنے کے لیے انگریز حکومت کے کسی شرط کے آگے جھک تو نہیں گئے. اگر ایسا ہے تو مولانا کو بہت صدمہ پہنچے گا اور ظاہر ہے میں بھی آپ کو گنہگار سمجھوں گی. میری درخواست ہے کہ ملک کی آزادی کے لیے کسی طرح کے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے سزا پوری زندگی جھیلنی پڑے. دوسری خاتون زہرا بیگم انصاری. خالدہ ادیب کے مطابق بیگم انصاری ایک اچھے خوشحال اور رائل مسلم فیملی کی باحجاب خاتون تھی. عربی، فارسی اور اردو کی عالمہ تھی. ملک کے حالات اور سیاست پر گہری نظر تھی. فرصت کے لمحات میں کتب نور کا محبوب مشغلہ تھا، وہ اس کو سب سے بہتر سمجھتی تھی. زہرا کی شادی اس وقت کے مشہور ڈاکٹر اور مجاہد آزادی ڈاکٹر مختار احمد انصاری سے ہوئی تھی. پردے کی سخت پابندی کے باوجود آپ مہاتما گاندھی کے سامنے آتی تھی. گاندھی جی کے کردار نے زہرا انصاری کو بچپن سے متاثر کیا تھا. زہرا انصاری جنگ آزادی میں جیل جانا بھی چاہتی تھی، وہ اس کی خواہش رکھتی تھی. دارالسلام کے سلسلہ میں بھی ان کی قربانیاں ناقابل فراموش ہے. 1946 عیسوی میں جب الیکشن کا مسئلہ درپیش ہوا تو ان کے شوہر نے محسوس کیا کہ قوم پرست مسلمانوں کے لیے بڑا نازک وقت ہے. مسلم لیگ سے مورچہ سخت ہے اور پیسوں کا انتظام بہت مشکل ہے. اس وقت زہرا انصاری نے اپنا گھر جو کہ 12,000 اسکوائر فٹ میں تھا اس کو فروخت کر کے اس کے پیسوں اس کی رقم سے ہندوستان میں الیکشن کے انتظام کا فیصلہ کیا. کیا جذبہ اور ولولہ و حوصلہ تھا اس نیک دل اور روشن دماغ خاتون کا. زہرا انصاری کا انتقال 28 جولائی 1988 عیسوی کو انگلینڈ میں ہوا اور وہیں پہ بندے خاک ہوئی. تیسری خاتون امجدی بیگم. امجدی بیگم کا نام بھی جنگ آزادی کے سورما میں شامل ہے. امجدی بیگم مولانا محمد علی جوہر کی اہلیہ تھی. ان کا تعلق رامپور کے اعلیٰ خاندان سے تھا. مولانا محمد علی جوہر سے شادی کے بعد وہ بھی جنگ آزادی کی تحریک میں شامل ہو گئی اور پوری طرح سے ان کے سیاسی ماحول میں رنگ گئی تھی. گاندھی جی کے اخباری اندیم کے ذریعے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کانگریس کے ستیہ گرہ میں بھی اماں بھی اور امجدی بیگم نے اپنے تمام دوروں سے کروڑوں کا چندہ جمع کیا تھا. 20 دسمبر 1921 عیسوی میں انڈیا میں گاندھی جی نے ایک بہادر عورت کے متعلق جو کہ خاص طور پر لکھا تھا کہ بیگم کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے عوام کے کاموں میں اپنے شوہر کی پوری مدد کی اور
بہار، آسام اور بنگال کے سفر میں ہمارے ساتھ رہی. ان کی تقریر بھی اپنے بہادر اور غیرت مند و باحوصلہ شوہر کی طرح ہوتی تھی. شوہر کے انتقال کے بعد تقریباً 15 سال بعد امجدی بیگم بھی اس فانی دنیا سے باقی دنیا کی طرف کوچ کر گئی. امجدی بیگم کانگریس کی تحریک میں عورتوں کی قیادت کرتی تھی. گویا وہ خواتین بینک کی ہیڈ تھی. چوتھی خاتون زبیدہ بیگم داؤدی. زبیدہ بیگم کا تعلق صوبہ بہار کے ضلع مظفر پور سے تھا. ان کی پیدائش پارا گاؤں مظفر پور میں اکتوبر 1885 میں ہوئی تھی. ان کے والد سید عبد الفتاح رجسٹرار تھے. پارا گاؤں میں بڑی زمین و جائیداد کے مالک تھے. دولت و پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی. زبیدہ بیگم کا نکاح بہار کے مشہور وکیل اور قانون دان ایڈوکیٹ شفیع داؤدی کے ساتھ ہوا جو مہاتما گاندھی، ڈاکٹر راجندر پرساد اور پنڈت موتی لال نہرو کے ساتھ تھے. جنگ آزادی کی تحریک میں سیاست کے جڑے ہونے کا اثر زبیدہ بیگم داؤدی پر بھی تھا. وہ انڈین نیشنل کانگریس کی ممبر تھی اور اپنے شوہر کی سیاسی سرگرمیوں میں دخیل اور برابر کی شریک تھی. ودیشی کپڑوں کی ہولی جلانے میں انہوں نے سب سے پہلے اپنے شوہر اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے کپڑے کو آگ کے حوالے کیا تھا. زبیدہ بیگم داؤدی ایک نیک صفت اور پردہ دار خاتون تھی. مشرقی تہذیب کی خوب و عادی تھی، لیکن ملک کی آزادی کی تحریک کے لیے وہ اپنے شوہر کے ساتھ تقریباً ہر جلسے اور میٹنگ میں شریک ہوتی تھی اور خود بھی عورتوں کے جلسے کا انتظام کرتی تھی اور اس کو کنڈکٹ کرتی تھی اور خواتین کا حوصلہ بڑھاتی تھی اور جنگ آزادی کو مہمیز لگاتی تھی. اور اس حوصلہ بخش باہمت اور غیرت مند خاتون کی آخری عمر بڑی پریشانی اور دقتوں میں گزری. جیل سے آنے کے بعد ان کے شوہر شفیع داؤدی صاحب بیمار رہنے لگے اور لمبی بیماری کے بعد 1949 میں انتقال کر گئے. تب آپ کی مالی حالت اتنی خراب تھی کہ اپنا گھر کرائے پر اٹھا کر اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کرنا تو منظور کیا، لیکن آزاد ہندوستان میں کسی سے مدد لینا گوارا نہیں کیا. ان کی ہمت، غیر خودداری اور جذبہ کو سلام. کاش کہ آج کے نیتا گیری نگری والے ان کی تعریف کرتے اور اپنے اندر بھی کچھ خوبی اور کمال پیدا کرتے جو انسانیت کے لیے ایک نمونہ اور مثال بنتی. اور کاش ہماری مائیں اور بہنیں بھی اپنی ان جانباز ماؤں اور بہنوں کی تعریف پڑھتی تو انہیں بھی ملک و ملت کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہوتا. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں آزادی نصیب فرمائے اور ان حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائے